عربی کہاوت ہے کہ اگر کتابیں نہیں تو علم بھی نہیں۔ اسلامی عہد عروج میں دنیا کی بہترین لائبریریاں اور کتب خانے قائم کیے گئے تھے۔ 8ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے کتابیں لکھنے اور تراجم کا کام شروع کر دیا تھا۔ ذاتی کتب خانے بھی عام تھے اور لوگوں کی دولت کے بجائے ان کی لائبریری میں موجود ذاتی کتب کو دیکھ کر عزت و وقار کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ صرف عباسی عہد میں ہی سینکڑوں ذاتی کتب خانے موجود تھے۔ قرطبہ، اسپین اور اموی حکمرانوں کے پاس لگ بھگ 6 لاکھ کتابیں تھیں۔ اسی عہد میں عوامی کتب خانے ہر محلے اور گلی میں دیکھے جا سکتے تھے، جو عموماً مساجد میں قائم کیے جاتے تھے۔ یہ مراکش کی زیتونی مسجد ہے، جہاں 13ویں صدی عیسوی میں 1 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ 1258 میں بغداد پر منگولوں کے حملے سے پہلے وہاں 36 عوامی کتب خانے اور سینکڑوں کتب فروش موجود تھے۔ مسجدوں میں قائم لائبریری کو دارالکتب کہا جاتا تھا۔ 13ویں صدی کی اس منیچر پینٹنگ میں بغداد کا ایک عوامی کتب خانہ دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے ان سے کہا، سر آپ نے اپنا ہوم ورک کر رکھا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے کہا، دیکھیے یہ ایک بہت بہترین کام ہے اور اس کے نتیجے میں ہم آپ کو ہاؤس آف کامنز میں مدعو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہماری نمائش، بلکہ نمائش کا ایک بڑا حصہ برطانوی دارالعوام میں منعقد ہوا۔ اگلے دن پریس میں اسے بہت پذیرائی ملی اور اس میں کہا گیا کہ برطانیہ کے تمام لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آج کی دنیا کے لیے مسلمانوں کے تہذیبی کردار سے واقفیت حاصل کریں۔ در حقیقت عین اسی وقت لندن کے میئر نے بھی ہماری نمائش کا دورہ کیا تھا، جو ویسٹ منسٹر میں منعقد ہوئی تھی، اور ان کی جب تصاویر لی گئیں تو یہ کتاب بھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے دادا بھی مسلمان تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ لوگ اس طرح مسلمانوں کے روایتی اور غلط تصور سے دور رہتے ہوئے یہ دریافت کرتے ہیں کہ مسلمان تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کو تہذیبی وقار بخشا ہے۔ یونیورسٹی کو عربی میں جامعہ کہا جاتا ہے۔ صرف اسلامی تہذیب میں ہی مسجد یعنی عبادت گاہ کے ساتھ جامعات کا تصور ملتا ہے، جہاں دین و دنیا کے مفید علوم ایک ساتھ پڑھائے جاتے رہے۔ مثلاً تقریباً 1000 سال قبل قاہرہ کی مسجد کے ساتھ ہی الازہر یونیورسٹی تعمیر کی گئی، جو آج بھی جامع الازہر کے نام سے علم کی شمع بنی ہوئی ہے۔ یہاں سے ابن خلدون اور ابن الہیثم جیسے عظیم مسلمان ماہرین نے علم حاصل کیا تھا۔ اس تصویر میں مراکش کے شہر فیض میں قاروائی یونیورسٹی نظر آ رہی ہے، جو آج بھی پوری آب و تاب سے موجود ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مسجد اور جامع ایک خاتون فاطمہ الفہری نے 841 عیسوی میں تعمیر کی تھی۔ یہ اس وقت مراکش کی نمبر 1 یونیورسٹی تھی، جہاں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ریاضی اور فلکیات کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اس تصویر میں حکیم بو علی سینا اپنے شاگردوں کو درس دیتے نظر آ رہے ہیں۔ آج مغربی یونیورسٹیوں میں طالب علموں کو گریجویشن کے بعد جو گاؤن اور ٹوپی پہنائی جاتی ہے، وہ مسلمانوں کے جبے، دستار اور امامے کی نقل ہے، جس کی ابتدا اسلامی مدرسوں اور یونیورسٹیوں میں ہوئی تھی۔ پھر ہمارے تجربے میں یہ بھی آیا کہ جب مسلمان نوجوان نسل کو ان باتوں کا علم ہوا تو وہ خود کو باوقار اور توانا محسوس کرنے لگے۔ ان کے پاس گویا ایک سی وی آ گیا اور وہ خود کا احترام کرنے لگے۔ پھر انہیں اپنے اظہار کے لیے شدت پسندی کی ضرورت نہ رہی۔ جب انہیں بتایا گیا کہ وہ تہذیب کی شمع تھامنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے خود بخود اپنے اندر وقار اور احترام محسوس کیا۔ جب مسلمان نوجوان البیرونی کو دیکھتے ہیں، جو شمالی ہندوستان میں رہا کرتا تھا، وہ بہت حیرت انگیز انسان تھا۔ البیرونی نے شمع کی روشنی میں تقریباً 200 کتابیں لکھیں اور 1000 برس پہلے مالدار لوگوں نے البیرونی کی بہت مدد کی تھی۔ 1000 برس پہلے مسلمان مذہبی لوگ ایسی ہی چیزوں کے لیے احتیاط دیا کرتے تھے، اور اب میں اگر آپ سے کہوں اور آپ کے ناظرین خصوصاً پاکستانی مسلمان دوستوں اور امیر لوگوں سے یہ کہوں کہ میں ہوں ایک سائنسدان اور اسی حیثیت میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے زمین کے گھیر کی پیمائش کے لیے چند لاکھ ڈالر درکار ہیں، اور شاید یہ سن کر آپ مجھ پر ہنسیں گے۔ پھر میں کہوں گا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب سے 1000 برس پہلے اسی عمل کو عین اسلامک کام سمجھتے تھے مسلمان لوگ، اور انہوں نے اس کام کے لیے البیرونی کی مدد کی تھی۔ یہی ہے راز ترقی کا، اور یہی معاشرے کی اصلاح کا راز بھی ہے۔ قرون وسطیٰ کے مسلمان بہت سادہ اصول کو جانتے تھے۔ ان کا فارمولہ بہت سادہ تھا، جو قرآن عظیم میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہے جو قرآن میں بار بار آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ مفید اعمال انجام دیتے ہیں۔ اب بدقسمتی سے گزشتہ 100 برس سے مسلمانوں نے اپنا رویہ بدلنا شروع کیا۔ وہ سوچتے ہیں کہ عامل الصالحات کا مطلب صرف مذہبی امور ہی ہے۔ اسلام کی روح سے
آپ اسے تمام نافع کاموں کے لیے بیان کر سکتے ہیں، لیکن مفید کام آخر کس کے لیے؟ ایسے جو عوام کے لیے فائدہ مند ہو، جانوروں کے لیے مفید ہوں، پودوں کے لیے مفید ہوں۔ وہ مسلمان ماحولیاتی تحفظ کے روح رواں بھی تھے اور سائنسی دریافتوں کی بھی۔ طبی دریافت اور ان کا استعمال بھی ان کے لیے کسی مذہبی فریضے سے کم نہ تھا۔ دارالاسلام میں وسعت کے ساتھ ساتھ نئی کرنسی کی ضرورت بھی پیش آئی اور مسلمان ماہرین نے چاندی کے درہم اور سونے کے دینار وضع کر کے ایک نئے مالیاتی نظام کو جنم دیا۔ مسلمان ممالک کی ٹکسالوں میں نت نئی بھرتوں یا الوائز کے ذریعے بھی دیرپا اور مضبوط سکے تیار کیے گئے۔ سکہ سازی مسلمان ممالک سے ہی یورپ تک پہنچی۔ مسلمان تاجروں کے ذریعے بھی اسلام دنیا کے طول و عرض میں پھیلا۔ اس دور میں کاغذ پر سرکاری مہر لگا کر رقم لکھ دی جاتی تھی اور تاجر اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر اس کے بدلے رقم حاصل کر لیا کرتا تھا۔ اس مالیاتی کاغذ کو سق کہا جاتا تھا، جو تبدیل ہو کر بگڑتے بگڑتے آج چیک ہو گیا ہے۔ میں پاکستان کے متعلق یہی کہنا چاہوں گا کہ در حقیقت اس کی بنیاد اسلام کے نام پر رکھی گئی ہے۔ پاکستان کو سائنسی دریافتوں کے میدان میں دنیا کے لیے رہنما ہونا چاہیے، تکنیکی ایجادات کے لیے اور دنیا کے ان مسائل کے حل کے لیے بھی جس سے آج دنیا تکلیف کا شکار ہے۔ اب نہ صرف پاکستان مصیبت کا شکار ہے بلکہ دنیا بھی مسائل میں مبتلا ہے۔ 1001 ایجادات ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جو برطانیہ سے جاری کیا گیا اور اس کو چلانے والی اکثریت غیر مسلم افراد پر مشتمل ہے، لیکن یہ کام صرف انسانیت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے پیش نظر صرف انسانیت کی خدمت ہے۔ بہت کم لوگ ہی ایسے ہیں جو یہاں معاوضے پر کام کرتے ہیں اور یہ انسانوں کی خدمت کے لیے ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، جبکہ غیر مسلم کے لیے یہ کام معاشرے کی بھلائی اور فلاح کے لیے ہے۔ مسلمانوں کے کیلنڈر میں چاند ہمیشہ سے خصوصی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان سائنسدانوں نے چاند کی اشکال اور اس کی کیفیات پر بہت کام کیا۔ 1651 میں ایک پادری اور فلکیات کے پروفیسر جان باپٹسٹ ریکویلی نے المیجسٹم نووم نامی کتاب میں چاند کے مختلف گڑھوں اور اہم مقامات کو نام دیتے ہوئے لگ بھگ 1 درجن مقامات کو مسلمان ماہرین کے ناموں سے معنون کیا۔ اس کتاب میں چاند کے گڑھوں اور گھاٹیوں کو المامون، الفرغانس، ابن الہیثم، ثابت، نصیر الدین، جابر، الغبیک اور دیگر ناموں سے پکارا گیا ہے، اور یہ حیرت انگیز بات ہمیں اسی کتاب اور پروجیکٹ کے ذریعے معلوم ہوئی۔ اب جو مسلمانوں کی صورتحال ہے اس کے بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی گڑھے میں گر جائیں تو یہ نہیں سوچتے کہ گڑھے میں گرا کیسے، بلکہ یہ سوچا جاتا ہے کہ یہاں سے نکلا کیسے جائے۔ ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، بہت تیزی سے اپنے آپ کو سائنسی میدانوں میں آگے لے جانے کی ضرورت ہے، اور یقیناً تاریخ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، تاریخ بھی بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کو بھی دریافت کرنا ہے۔ تاریخ کو مد نظر رکھ کر ہم مستقبل کو ڈیزائن کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ کے مثبت پہلوؤں کا ضرور مطالعہ کریں۔ مسلمان ایک عظیم قوم ہیں، اور اسلام کے ابتدائی چند سو برسوں میں ہم نے علوم جدیدہ کے تمام میدانوں میں کمال حاصل کیا تھا، اور آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دریافت کریں، اپنے بزرگوں کے کاموں کو دیکھیں اور نئی دریافت اور ایجادات کا سلسلہ شروع کریں۔